الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما اموالكم واولادكم فتنة والله عنده اجر عظيم. او كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. او كما قال الله تعالى في شأن نبيه مخبرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سابق الوصول الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عظم نوالہ و اعظم شانہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو ثنا کے بعد حضور سید عالم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات عالیہ صفات پہ درود و سلام کے بعد اللہ جل وعلا کے حضور دعا ہے اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان گزرنے والی گھڑیوں کو ہمارے لیے بروز قیامت باعث نجات فرمائے. عزیزان محترم، عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، انسانی معاشرہ بہت سارے گھروں سے مل کر بنتا ہے اور ہر گھر کے اندر ایک مرد اور ایک عورت کے امتزاج سے اللہ عزت انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازتا ہے، تو پھر وہ ایک ایک گھر مل کر بہت سارے جب گھرانے بنتے ہیں تو پھر معاشرہ سامنے آتا ہے. لہذا گھر میں جو مرد اور عورت کی یعنی ماں اور باپ کی ذمہ داریاں ہیں بہت ساری ہیں. جن ذمہ داریوں میں سے ایک بہت بڑی ذمہ داری وہ دونوں ماں اور باپ کی اپنی اولاد کی تربیت ہے. ہم سے اکثر ساتھی یہ سمجھتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ماں کی ہے کہ اولاد گھر میں ماں اپنی اولاد کی گھر کے اندر تربیت کرے. یہ بات بھی درست ہے، لیکن یہ ذمہ داری صرف گھر میں ماں کی نہیں ہے. ماں کی ذمہ داریوں میں سے کھانا پکانا اور ان کی صحت کا خیال رکھنا، خیال رکھنا
اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی تربیت ہے، لیکن جتنی ماں کی ذمہ داری اسی طرح باپ کی ذمہ داری بھی ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھانا پکائے اور سارا کچھ گھر کا کام کاج کرے، ساتھ اولاد کی تربیت بھی کرے، انہیں نیکی کی طرف انہیں بلائے، برائی سے منع کرے، یہ بھی اچھی بات ہے، درست ہے۔ اور ساتھ باپ کو رعایت دے دیتے ہیں کہ کیونکہ اس کے اوپر روزگار کی ذمہ داری ہے، یہ باہر جائے، کمائے، کما کر لے آئے، تو یہ ہوگا نہیں ہوگا، تو یہ ذمہ داری صرف ماں کی ہے، باپ کی نہیں ہے، تو یہ بات نہیں۔ ماں اور باپ دونوں شانہ بشانہ مل کر اپنی اولاد کی صحت کی ذمہ داری اور کھانا پانی کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داری جو تربیت کی ہے وہ بھی ضروری ہے۔ ماں اپنی جگہ پہ تربیت کرے اور باپ اپنی جگہ پہ، دونوں کی ذمہ داری ضرور ہے کہ مل کر اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور یہ تربیت، یہ ذہن، یہ فکر، یہ روشنی، یہ نور ہمیں کلام مجید فرقان حمید سے اور مجموعہ احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ میسر آ رہا ہے، یعنی قرآن و سنت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ذمہ داریاں والدین، ماں اور باپ دونوں کی ہیں، اور یہ ذمہ داریاں ہمیں انبیاء علیہ السلام بشمول میرے آپ سب کے جانوں ایمانوں کے بانی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ انداز، یہ طریقے سکھا کے ہمیں یہ بتائی ہے کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں، کیا ذمہ داری اور کیا کریں، اپنی اولاد کو کیسے سمجھائیں، کیسے سکھائیں۔ جیسے کہ آپ پہلے بھی اور بھی خطباء سے، علماء سے آپ واقعہ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام، قصہ یوسف آپ سنتے رہتے ہیں کبھی نہ کبھی۔ اس صورت کے اندر بھی جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جیسے اپنی اولاد کی تربیت فرمائی ہے، وہ ہمارے لیے بڑا ہی بہترین سبق ہے۔ لہذا آج بھی جو میں اپنے انداز میں آپ تک لے کر پہنچا سکوں، آج بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ توجہ کریں ذرا سامنے، اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس خطبہ کے بعد آپ گھروں میں جا کے یا اپنی مسجدوں میں جائیں، اپنے امام صاحب کے پاس بیٹھیں، جتنی بھی آپ کو سمجھ آ سکے آپ سورہ یوسف، اس کو کلام مجید کے اندر، قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے اسے بیان فرمایا کہ سارے قصوں میں سے سونا قصہ وہ جناب یوسف کا ہے، سارے قصوں میں سے سونا قصہ، درد والا، سوز والا، عزت والا، فراق والا، درد والا قصہ جو ہے وہ جناب یوسف علیہ السلام کا ہے۔ احسن القصص، قصوں میں سے خوبصورت قصہ، اس کے اندر جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ایز اے باپ، بحیثیت باپ، جو آپ نے اپنی اولاد کی تربیت فرمائی ہے نا، وہ نقطے، وہ پوائنٹ، وہ مقام، وہ ہمیں ازبر ہونے چاہیے، اور میں آپ سارے بحیثیت باپ بن کر ہم بھی اپنی اولادوں کی تربیت ایسے کریں تو پھر سمجھیں گے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے۔ اس لیے کل قیامت والے دن اور وہ دو منصبوں کے ساتھ ساتھ مجھ سے آپ سب سے قیامت والے دن پوچھا جانا ہے کہ ایسے باپ تو نے اپنی اولاد کی تربیت کیا کی ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ یاد رکھیں، یہ اپنے پلے باندھ دیں۔ ہم سے فیکٹریوں کے بارے میں، کارخانوں کے بارے میں، بھٹوں کے بارے میں
بلوں کے بارے میں یہ نہیں کہا جانا کہ تم نے اپنے اولاد کے لیے نیلیں چھوڑی ہیں، کارخانے چھوڑی ہیں، ان کے لیے کیا کاروبار چھوڑ کے آئے، یہ نہیں پوچھا جاتا، لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ اپنی اولاد کو کیا سکھا کے آئے، کیا بتا کے آئے، انہیں کس ٹریک پہ لگا کے آئے، کس راستے پر چھوڑ کے آئے، یہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد پر انہیں وقت دیں، اپنی اولاد کو وقت دیں۔ آپ کمائیں، ضروریات زندگی، حالات اس وقت بہت ٹائٹ ہیں۔ میں ایسے اپنے تمام اس معاشرے کے افراد کے ساتھ، میں بھی ایک معاشرے کا فرد ہوں، میں آپ کے دکھوں میں غموں میں میں شریک ہوں اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس وقت جتنے حالات تلخ ہیں، جو ملکی حالات ہیں، مہنگائی کا دور ہو رہا ہے اور بہت سارے کرب و بلا کے عالم ہیں، میں بھی اس میں شریک ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، وہ سارا کچھ بجائے، لیکن اس کرب و بلا کے اندر بھی رہتے ہوئے ہم پھر بھی مکلف ہیں کہ اپنی اولادوں کو بالکل شتر پہ فوار نہ چھوڑ دیں، رسم کرنی تو رس ہٹ دے، تیرا دل کر رہے جاؤ، نہیں، انہیں ان کی تربیت کرے، انہیں پیغام دے، میسج دے، تاکہ اولاد خوب تکڑی ہو کے، قد و قامت والی ہو کے، تکڑی ہو کے جانور نہ بنے، درندہ نہ بنے، بلکہ انسان بنے، انسان بنے، انسان کے درد کو سمجھنے والی درد، ان کے اندر درد ہو، احساس ہو۔ یہ تربیت ہماری ذمہ داری ہے۔ جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ کے پاس، آپ کے ساتھ جاتے جناب سیدنا یوسف علیہ السلام، آپ آتے ہیں اور آ کے بیٹھ کے کہنے لگے کہ بابا جی میں نے آج رات خواب دیکھا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ رات کو 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج پوری سجدہ کر رہے ہیں۔ بابا جی میں بڑا حیران ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ خواب تو نے نا اپنے بھائیوں کو نہیں سناتا، اس لیے نہیں سنانا کہ کہیں وہ ایسی تدبیریں، ایسے مکر و فریب کریں گے، کیونکہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان کھلا دشمن ہے انسان کا، تو کہیں تیرے بھائیوں کے کانوں میں، دل و دماغ میں کوئی شیطان وسوسے نہ ڈال دے، یہ خواب نہیں سنا، خاموش ہو گئے۔ اب یہ بات ان کے گھروں تک بھی پہنچ گئی ہوگی، یہ راز کھل گیا ہوگا۔ یہ بہت بڑی تربیت ہے آپ کی، اور آج اس وقت اس تربیت کی ضرورت ہے، لوڑ ہے کہ ہم بڑے چکرنا ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام کی تربیتوں کی طرح ہم ان کے لطف اور مزے اٹھا کے انہیں کے اسباب درس جو ہے وہ اپنی اولاد کو سکھائے۔ اب اس جگہ پہ بزرگان دین فرماتے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ کی توجہ نظر آ توجہ کر دیا جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے، کیونکہ آپ کی 2 شادیاں تھیں، جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کی والدہ وہ پہلے فوت ہو گئی تھی، آپ سگے 2 بھائی تھے، جناب سیدنا بنیامین اور جناب سیدنا یوسف علیہ السلام، یہ 2 سگے بھائی تھے، دوسرے 10 سوتیلے بھائی ہیں، ان کی والدہ دوسری ہے، 10 بھائی۔ اب آپ نے یہ نہیں فرمایا جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ہے کہ اے تیرے مدرے براد ہیں، انہوں نے گل نہیں دسنی، یہ بڑے مخالف ہیں، یہ بڑے دشمن، یہ بڑے حاصل ہیں، یہ بڑے سڑے ہوئے ہیں،
اس انداز میں نہیں کہا، بلکہ فرمایا بیٹا یہ خواب تو نے بھائیوں کو اس لیے نہیں سنانا کیونکہ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے کہ تیرا یہ راز، تیرا یہ مرتبہ، تیرا یہ مقام، تیری یہ بلندی جب یہ کھلے گی تو کہیں شیطان اس بلندی کو دیکھ کے تیرے بھائیوں کو آگے مکر و فریب نہ سکھائے۔ آج یہ بات میرے آپ سب کے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ہم دشمن نہیں ہیں، یہ ذہن کریں گے ہمارا کوئی اور دشمن نہیں ہے۔ میں آپ سارے آپ جتنے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے پیچھے اور پیڑوں کے گھروں میں بیٹھے ہوئے، ہم کوئی ایک دوسرے کا دشمن نہیں ہے، ہم مخالف نہیں ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو پھر بدی ہے یہ جو سناؤں ذرا اپنی بات کو مضبوط کرنے کی۔ جیسے آپ کی سکرینوں کے ذریعے آپ نے دیکھے ہوں گے وہ بم جو گولے پھینکتے ہیں نا، بم جو جا کے رکھتے ہیں کہیں دھماکے کے لیے، اس بم کے اندر ایک پن ہوتی ہے، وہ پن یوں نکالتے نا تو بم جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، فیوز ہو جاتا ہے، وہ بم نہیں چلتا۔ ایسے ہی ہم سارے جو ہے نا، ہم ایک پن ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں نا، اب اس وقت ہم ایک دوسرے کے شریک بھی ہو سکتے ہیں، مخالف بھی ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کو چنگے نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر ایک پن ہے، وہ ایک پن ہے، اگر وہ یہی نکل جائے نا پن تو انشاءاللہ ہم نہ آج لڑیں گے نہ پھر کبھی لڑیں گے، اگر وہ پن نکل جائے۔ لیکن اگر وہ پن پڑی نہیں نا تو یہ ٹائم ہم جس کے ہاتھ میں ریموٹ آئے گا، بٹن دبائے گا تو بس فنش۔ اور وہ پن کیا ہے؟ وہ پن ہے شیطان۔ ان الشیطان الانسانی عدو مبین۔ یاد رکھیں، توجہ کرے گا، انسان ہے یہ انس ہے، انسان انس ہے، انس، اور انس کا معنی ہوتا ہے محبت، پیار، مانوس ہونا، ایک دوسرے سے مانوس ہونا۔ ہم سب انسان جو ہے ہمارے اندر فطری جو ہے نا، فطری طور پہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، فطری طبی طور پہ ہم مانوس ہیں، ہم مانوس ہیں ایک دوسرے سے، ہم پیار کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے درمیان جو شیطان ہے نا، جب وہ داخل ہوتا ہے نا تو وہ ہمیں جدا کر دے گا، اور یہ شروع سے چلا رہا ہے آخر تک۔ ہم آپس میں مخالف نہیں ہیں، ہم دشمن نہیں ہیں۔ جب شیطان درمیان میں داخل ہوتا ہے نا تو وہ ہمیں پھوڑ دیتا ہے، وہ ہمیں الگ کر دیتا ہے۔ ہم جو کہ قرآن مجید سے دور ہیں، اب آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے بڑا لطف آ رہا ہے کہ میں جس پیمانے پہ میں بیٹھ کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، اب قرآن مجید فرقان حمید کے وہ لفظ میرے سامنے، اور آپ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کاش آپ میرے لفظوں پہ غور کریں گے نا تو آپ کو بھی سواد آئے گا، مزہ آئے گا۔ انسان ان سے اس کا معنی مانوس ہونا، پیار کرنا، محبت رکھنا۔ ہم سارے ایک دوسرے سے بڑی محبت رکھتے ہیں، لیکن جب شیطان جہاں بھی آ جائے نا، جتنے بھی یہ آ جائے بس وہ پھر چھوٹے گئے، جتنے بھی یہ آیا نا یہ بد بخت جدوں بھی آیا، جتنے بھی آیا ایک تو صفائی کر کے گیا، جتنے بھی آ جائے اس بد بخت کا جتنے بھی پیر پڑے نا یہ اتنے چھوٹا بات ہوتا ہے۔ انسان کی اصل کی انس، یہ مانا محبت، انس، پیار، ایک دوسرے نال سوڑ لیڑ، ایک دوسرے کی قربت۔ اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے کیا فلسفہ بیان کیا ہے۔ آج پر فرمایا ان شیطان للانسانی عدو مبین، فرمایا بے شک شیطان ہی انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیں ذرا اس آیت کے اندر لفظ فرمایا عدو، عدو عداوت، یہ جو لفظ ہے نا اس کا جو لغوی معنی ہے لغت عرب کے اندر عدو کا، عداوت کا، چونکہ ہم سارے دیہاتی ہیں، رپیڈو ہیں، آپ کو بڑا جلدی اس لفظ کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ لگی کے رہوں اپنے بندے کوارے چیرتے ہوں ذرا گھر چیری ذرا پہلے زیادہ آپ کو دیکھ کے ایسے چیرتے گیا ہے
کواڑے نال لکڑی چیرتے ہو ذرا کواڑے نال لکڑی چیریاں دیکھی اسے تساں جدوں ڈنگا مار کے کواڑے دی اس نے سک ماری نا تھوڑے جہاں تھان چیر بنا کے وہ تھانہ پائی دے تھانہ رکھ کے بنان نال سک ماری دی تھانہ کیوں رکھنے ذرا سمجھ آ رہی نا گل ذرا لکڑی نو چیر ہے کواڑے نال پھر پہلے وہ نا ذرا ہویا کرنے واسطے تھانہ ٹھوک کے بنان نال سک مار کے اور کھڑے کر کے ذرا تاکہ کواڑے واسطے آسانی ہو جائے وہ جو تھانہ پا کے وہ سک ماری دی نا تھانہ وچ ہوندا ہے وہ ہولی ہولی لکڑ نوں دا تک بنایا جاتا ہے چیر بنایا جاتا ہے تو وہ پھاڑی جاتا ہے تاکہ لکڑ چڑی جائے گا وہ جڑا تھانہ پائی ہے نا اس واسطے کہ لکڑ نوں دوبارہ ملن نہ دے منہ دا ملن نہ دے تھانہ وچ پائی ہے تاکہ منہ چڑی جائے یہ عدالت کرتا ہے لوگوں نے عرب کے اندر جب اللہ کریم نے فرمایا ان شیطان للانسانی عدو مبین عدو کا معنی عداوت کا معنی جدا معنی سی عام طور پہ لینے ہیں دشمنی اس دشمنی لفظ دا جب لوگوں نے عرب کے اندر ترجمہ ہے نا وہ ہے تھانہ کہ ایسا تھانہ لگے ٹھوکا جائے کہ جب ہم دوبارہ جڑن نہ دے انہوں آپو آپ رکھے تھانہ اس واسطے لگے ٹھوکی رہے تاکہ انہوں آپس سے جڑن نہ دے انہوں الگ الگ رکھے ایس تھانے کو عدو باز دے اور اللہ کریم نے فرمایا کہ شیطان اس لعین مردود رجیم تو بچا دے ایک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے جے یعنی اے آئے گا یہ توڑے چاہ کے کھانا ٹھوک دے تو نہیں دے کو بچنا ہے اور یاد رکھ لو پورا قرآن مجید پڑھ لو پورے کے پورے قرآن مجید اندر الحمد شریف تو برناس تھا کسی بندے کو بچنا حکم نہیں دیتا یہود و نصارہ تو کیوں بچایا ہے اس واسطے کہ ایمان ہے اور کیوں تو وہ شیطان دے پیلی ہے وہ شیطان دے پیلی ہے اور تو سمجھ شیطان اور شیطان دے پیلیاں کو نہیں جانا شیطان اور شیطان دے پیلیاں کو نہیں جانا باقی تو سارے اکٹھا ہو جائے باقی سارے مل سکتے ہو اور باقی حکم ہے تعلیم ہے تو تسی ساری امت اکٹھے ہو جاؤ مل جاؤ اتحاد کرو اتفاق کرو لیکن فرمایا شیطان کو بچنا شیطان کے حوالی کو بچنا باقی تسی سارے بھائی کر دو انما المؤمنون اخوہ سوائے اس کو نہیں مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں مومن ایمان ہے تسی سارے آپس میں بھائی بھائی ہو صرف سارے مخالف اور سارے دشمن اور سارا حریف اگر ہے فقط شیطان اور شیطان کے مانی ہے بس اس واسطے جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے ایک نصیحت فرمائی فرمایا کہ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو بیٹا فرمایا کہ اے خواب نہیں دسنا اس واسطے کہ شیطان کھلا دشمن ہے تیرے بھائیاں دے دل و دماغ وچ کوئی گل پا کے انہاں نوں تیرے کول دور نہ کر دے ایسا پہلے نصیحت پھر جب آپ مرنے زمانہ کچھ دن گزرے بھائیوں کو نہ رہ گیا دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی گل ہوتی ہے جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام ہر وقت یوسف کرتے بڑا پیار کرتے اپنے صاحبزادے سے چھوٹے چھوٹے ہیں لاڈلے ہیں پیارے ہیں اور پھر وہ نبوت کی جھلکیاں بھی آنے والی وہ نبوت کا وہ کرم بھی ہونے والا ہے آپ خود نبی ہیں جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام دور دیش ہیں آپ ہیں اور وہ تجلیات وہ انوار وہ آپ اترتے ہوئے دیکھ رہے ہیں بیٹے سے بڑا پیار کرتے ہیں آپ بھائیوں سے اب لانا گیا اب بھائیوں نے یہ سازش سوچی کیوں نہ ہو کہ آپ کو راستے سے ہٹایا جائے بھائی سب اکٹھے ہو کے آگے بابا جی ہم شکار پہ جانا چاہتے ہیں ہمارے شوق بھی ہمارا چھوٹا بھائی ہم اسے نہیں جاتا آپ نے فرمایا بھیجنے کی تو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن چونکہ یہ چھوٹا ہے آپ اسے نظر انداز کرو گے تو کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے ان کو دل کا نقصان نہ دے انہوں نے کہا نہیں جناب بابا جی ہم 10 ہیں ہم جتنا ہیں ہم اتنے بڑے ہیں ایک زمانے مضبوط ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو انہوں نے بڑا اصرار کیا ضد کی تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے اب آپ خاموش ہو گئے وہ لے کے چلے گئے اور انہوں نے پھر اسی طرح بھیجا کہ کیونکہ
شیطانوں نے بتلایا ہوا تھا، آپ انہوں نے جا کے سیدنا یوسف علیہ السلام کو انہوں نے پھینکا، آپ کا کرتا اتارا اور اس کے اوپر کسی جانور کا خون لگا کے آپ کے پاس آ گئے اور آ کے مکر و فریب کرتے ہوئے، روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، بابا جی وہی ہوا جیسے آپ نے فرمایا تھا، بس ہمارے بھائی یوسف کو شیر کھا گیا، بیڑیا کھا گیا۔ اب آپ بات سن کے رو پڑے، آپ نے میں نے کہا تھا نا ویسے ہی ہوا، رو رہے ہیں۔ اب والدین کے لیے میں اس موضوع کے لیے آپ کو یہ واقعے کی جھلکیاں سنا رہا تھا۔ آپ نے اب بیٹے کی جدائی اور فراق سن کے آپ نے والا نہیں کیا کر کے فرمایا بس اب میں صبر کرتا ہوں، اور فرمایا بس صبر ہی سب جگہ ضرورت ہے، اور انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ فرمایا کہ میں یہ ساری شکایتیں جو تم نے میرا بیٹا مجھ سے چھین کے لے گئے ہو اور تم نے جا کے اسے اس حال میں چھوڑ دیا ہے، اب یہ ساری شکایتیں میں اپنے رب کی بارگاہ میں رکھتا ہوں۔ باپ ایسا نہیں کیا، ماتم نہیں کیا، بال نہیں نوچے، راتوں پہ کٹوں پہ ہاتھ نہیں مارا، زنجیریں نہیں ماری، آپ نے نجی کو نہیں کی، باپ ایسا نہیں کیا، بس میں اپنی یہ ساری شکایتیں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ بس اب یہ ہمارے لیے یہ سبق ہے، اگر صدمہ آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیفیں آ جائیں، اپنے بیٹوں بچوں کی اولاد کی جدائی سمیت جتنی بڑی بھی تکلیف آ جائے تو اس کے اوپر باوجہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اوپر صبر جمیل ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، اور اپنی ساری توجہ جو ہے وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہونی چاہیے۔ اب پھر چلتے ہوئے جب پھر سنا، پھر چلتے وہ وقت آ گیا کہ اب یہاں قحط آ گیا، اب یہاں بارش نہیں ہے، غلہ نہیں ہو رہا، کافی ساری ہو گئی، رزق جو ہے وہ بڑا سمٹ گیا، معیشت کمزور ہو گئی۔ اب ضرورت پڑ گئی جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو کہ نکلے اور نکل کے دوسرے ملک سے، شہر سے غلہ لے کے آئے۔ اب انہوں نے چرچا سنا کہ مصر کے اندر ایک وزیر آیا ہے، وزیر بڑا چنگا ہے، بڑا سخی ہے، بڑا نواز رہا ہے لوگوں کو، تو ہم بھی جائیں، ہم بھی غلہ لے کے آئیں۔ اب 10 کے 10 بھائی گئے، اور جب گئے نا مصر کے اندر، تو اب مصر کے تخت کے اوپر اب وزیر خزانہ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام فائز ہو چکے۔ اب گئے، جا کے ملے، کہا کہ ہم فلاں جگہ سے آئے، ایک ہمارے عمر رسیدہ والد گرامی ہیں، ہم ان کے بیٹے ہیں 10، ہم آئے آپ سے غلہ لینے کے لیے، تو مہربانی فرمائیں غلہ دیں، ساتھ پیسے بھی دیے۔ آپ نے جاتے ہی آپ نے اپنے بھائیوں کو پہچان دیا کہ میرے بھائی آ گئے۔ آپ نے اپنے ایجنسیوں کو، وہ جو وہاں کے جو کارے تھے ان کو، سپاہیوں کو ان کی ذمہ لگایا کہ غلہ لے آؤ، ان کے کچابے بھر دو، اور ساتھ ہی جتنے انہوں نے پیسے دیے تھے وہ بھی اسی طرح ان کے کچاؤں میں رکھ دیے، پیسے واپس موڑ دیے، غلہ بھی دے دیا، اور پوچھا کہ بتاؤ تم بھائی کتنے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک بھائی ہمارا بچپن میں جدا ہو گیا تھا، اور ایک بھائی ہمارا پیچھے اپنی حالت کی قیمت پہ، تو ہم 10 ہیں، ہم آئے سارے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا میں تمہیں غلہ دیتا ہوں اس شرط پہ اگلی بار تم نے اپنے اس چھوٹے بھائی کو لے کے آنا، اور پھر تمہیں غلہ اور دوں گا، اور اپنے والد سے جا کے سلام بھی کہہ دیں۔ اب غلہ خوشی خوشی لے کے آئے، آ کے رات کو بیٹھے، جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس سارے بیٹھے، کہنے لگے جناب کیا وہ مصر کا کیا وزیر ہے، کیا شاہ ہے، کیا جب اس کے پاس لوگ جاتے ہیں بڑا مہمان نواز ہے، بڑی قدر کرتا ہے لوگوں کی، اور کیا کمال ہے۔ انہوں نے تعریفیں شروع کی، اپنے باپ کے پاس تعریفوں کی پل باندھی، اور کہنے کہ جناب انہوں نے غلہ دیا ہے، ساتھ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اگلی بار جب آنا ہے آپ اپنے بھائی کو لے کے آنا۔ باپ نے فرمایا بیٹو
تم نے پہلے بھی میرے بیٹے کو لے گئے تھے، اب بنیامین کو تم لے جانے لگے ہو تو تم اس کا یاد رکھنا کہیں یہ بھی اسی طرح ہو، اس کی نظر نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا نہیں بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم بڑا دھیان رکھیں گے، اب بیٹھو ہی۔ اب پھر تیار ہو گئے دوسرا قافلہ، پھر دوبارہ، پھر جب گئے نا تو جاتے ہی جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے آپ نے پہچان لیا، اپنے چھوٹے بھائی کو علیحدہ کر کے اسے پیار کیا، مل کے انہیں بتایا اللہ پروگرام، جب تو میرا بھائی بنیامین ہے، میں یوسف ہوں اور مجھے پہچان دے، آج جو تم یہاں آئے ہو تمہیں میں نے بلوایا ہے۔ اب اس طرح کرنا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کا یہ مفہوم ہے، اور اس بات اس طرح کرنا ہے کہ اب میں تیرے قضاوے میں پیالہ رکھ رہا ہوں اس لیے کہ تیرے اوپر یہ چوری کا الزام لگائیں گے، تو اس طرح تو میرے پاس رہ جائے گا، باقی بھائی واپس چلے جائیں گے اور تو نے میرے پاس رہنا۔ اب پھر سارا وہ راز جو تھا وہ سارا راز و نیاز بتا دیا۔ جب اسی طرح لائن میں لگے قافلہ واپس جانے لگا تو سپاہیوں سے کہا کہ ان کے غلوں کو چیک کرو، کچاووں کو چیک کرو۔ کچاووں کو چیک کیا گیا، جناب بنیامین کے کچاوے سے وہ پیالہ نکلا۔ اب فرمایا کہ بس اس کے لیے سزا یہی کافی ہے کہ یہ یہی ٹھہرے گا، باقی سارے نکلے اور جاؤ۔ دوسروں سے کہا کہ اب جب آنا، اب یہ اتنی دیر جہاں رہے گا، آپ اپنے تم نے والدین کو لے کے آنا ہے، والد کو بھی والدہ کو بھی۔ ہمارا موضوع کیا ہے؟ والدین کی تربیت، اور خاص طور پہ ایسے باپ کی جو ذمہ داری کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت کیسے کرے، جس لیے میں نے آپ کو جس کا واقعہ سنایا ہے کہ جب تیسری بار آنے لگے بیٹے گئے جا کے انہوں نے کہا کہ بابا جی تو بنیامین نے چوری کر دی تھی، ان کے کچاوے میں پیالہ نکلا، تو وزیر انہوں نے بٹھا لیا اور انہوں نے کہا کہ جاؤ والدین کو لے کے آؤ۔ تو اب جناب آپ چلو، تو آپ درد کے ساتھ رونے لگے اور فرمایا بیٹو میری یہ نصیحت یاد رکھو۔ اب یہ دیکھو باپ بیٹوں کی تربیت کیسے کر رہا ہے، آج اس تربیت کی ضرورت ہے۔ فرمایا جو مصیبت اللہ کی طرف آتی ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، جو کچھ ادھر سے آنا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور فرمایا میں اپنے رب پہ توکل کرتا ہوں اور اس پہ توکل کرنے والے ہی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اب یہ اولاد کی تربیت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بیٹا اب جب جانا تو محل کے اندر جب داخل ہونا ہے تو ہر دروازے سے الگ الگ، ہر ایک بھائی نے الگ الگ دروازے سے داخل ہونا ہے، ایک دروازے سامنے نہیں اکٹھا ہونا۔ اب گئے اسی طرح اور ہر بھائی الگ الگ دروازے سے داخل ہوا۔ جیسے ہی پہنچے تو جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ ادھر وہ خواب جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھ کے اپنے بابا سے عرض کیا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں 11 ستارے، ایک چاند، ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب وہ خواب جو بچپن میں دیکھا تھا، اب جب یہاں 11 دروازوں سے 11 بھائی داخل ہوئے نا تو سب نے سر جھکایا ہے، سب نے تعظیم سجدہ کیا ہے۔ اور پھر الگ سے ایک سورج اور چاند آپ کے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی آپ کو سجدہ کیا، سر جھکایا۔ جب آپ داخل ہوئے تو انہوں نے سر جھکا کے کھڑے اور آپ کی استقبال میں آگے سے سیدنا یوسف علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ پھر آپ آئے، ملے، ان کا استقبال کیا اور بڑی ان کی ضیافت فرمائی۔ جب بیٹھ گئے اب تیسری تربیت، پہلی تربیت فرمایا بیٹا یہ خواب تم نے بھائیوں کو اس لیے نہیں بتانا کیونکہ شیطان دشمن ہے، کہیں بھائیوں کو برگلا کے تیرے مخالف نہ بنا دے۔ ایک دوسری توکل صرف اللہ کی ذات پہ کرنا ہے بیٹا، بھروسہ اعتماد صرف اللہ کی ذات پہ کرنا ہے، کسی اور پہ اعتماد نہیں کرنا، صرف اپنی سب نظر، منت، مراد، اپنی خواہش، امید، یقین صرف اللہ کی ذات پہ رکھ۔ اب یہ اپنے بیٹوں کی تربیت فرما رہے ہیں۔ اب تیسرے مقام پہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام ملے، مل کے بیٹھ گئے
اور پھر چلتے 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 پھر آخر جب وہ وقت آیا نا جب سیدنا یعقوب علیہ السلام کی وصال کا وفات کا سارے بیٹوں کو اکٹھا کر کے اور بیٹا مجھے بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ اب سب نے مل کے بیعت جوڑا. اب دیکھیں یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو یوں سمجھائے، یعنی میری آپ سب کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے پاس بیٹوں بیٹیوں کے پاس بیٹھ کے انہیں یوں سمجھائیں، ان سے پوچھیں، آج بھی انہیں اس راستے پہ گامزن کریں، مسجدوں تک خود آیا کریں، مسجدوں کے اندر انہیں پکڑ کے اولاد کو لایا کریں، خود بھی آیا کریں، بچوں کو بھی لایا کریں، اور بچوں کو توحید سکھاؤ، انہیں تقویٰ سکھاؤ، اللہ کا خوف سکھاؤ، اس کی محبت سکھاؤ. اس لیے کہ میرے آپ کا اجبار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو اپنے رب کی محبت سکھاؤ، اور فرمایا اپنی اولاد کو سب سے پہلے اپنے رب کی محبت سکھاؤ، اور پھر فرمایا انہیں میری محبت سکھاؤ، اور پھر فرمایا انہیں بڑے مجید کی محبت سکھاؤ، اور چوتھے نمبر پر فرمایا انہیں آل بیت و طہار کی محبت سکھاؤ. یہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے. سرکار نے فرمایا اپنی اولاد کو سب سے پہلے اپنے رب کی محبت سکھاؤ، انہیں پھر میری محبت سکھاؤ، انہیں قرآن مجید کی محبت سکھاؤ، انہیں آل بیت و طہار کی محبت سکھاؤ. یہ حدیث پاک ہے. آج اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت اس انداز میں کریں، انہیں توحید سکھائیں، انہیں بتائیں کہ اللہ کا خوف، اس کی محبت دلوں میں رکھو. زندگی دینے والا، موت دینے والا، رزق دینے والا، عزت دینے والا، شانیں دینے والا، منتیں مرادیں پوری کرنے والا صرف اللہ ہے. جب یوں سکھاؤ گے اور بچپن سے یوں تربیت ہوگی، اور بچہ جب جوانی تک جب اس سبق کو سنے گا، سیکھے گا، سمجھے گا، تو پھر وہ کبھی جو ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بدعتی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی کسی اور دروازے پہ نہیں جا سکتا. اب تیسری تربیت جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آخری جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے، اور ان کے ذریعے جو آج اس امت کے لیے اور رہتی دنیا کے لیے ایک بہترین سبق ہے. تمام بیٹوں میرے مرنے کے بعد کس کی بات کرو گے؟ تو سب بچوں نے، بیٹوں نے، اولاد نے مل کے یک جوڑا عرض کی بابا جی ہم اس ذات کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی معبود ہے، اور آپ کے آباء و اجداد جناب ابراہیم، اسماعیل، جناب اسحاق علیہ السلام سب کا معبود ہے، ہم بھی اس کی بات کریں. اب یہ تربیت فرمائیے، آج اس تربیت کی ضرورت ہے. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ تربیت، یہ تو میرے بات کا 90 لباب ہے. بزرگ فرماتے ہیں میری آپ سب کی ذمہ داری ہے ہم توحید کی دعوت، تبلیغ، تربیت اپنے بچوں کو ذہنوں میں کیوں ڈال دیں، یہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اولاد کے سینوں میں پیار، محبت، ہماری الفت ڈالنا یہ اس نیلی چاند والے کا کام ہے. ہم اپنے بچوں کی تربیت کیوں کریں، اور اس کی طرف سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے اولاد خود بخود ہماری فرما بردار کریں. یعنی ہم انہیں کلمہ کی دعوت سکھائیں، ہم اولاد کو کلمہ سکھائیں، کلمے کی محبت سکھائیں، اور آگے جو کرنے والا ہے وہ ہماری اولادوں کے دلوں میں ہماری محبت کو بخود ڈال دے گا. آج یہ آپ کے لیے یہ میرا چھوٹا سا پیغام ہے، اپنی اولادوں کی تربیت اس رنگ میں کریں. اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، اللہ کریم ہمیں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا، نبھانے کی توفیق دے، اور اللہ کریم ہماری اولادوں کو فرما بردار بنائے. جو ہماری ذمہ داری ہے اللہ کریم ہمیں پورا کرنے کی توفیق دے، جو ہماری اولادوں کی ذمہ داری ہے اللہ کریم انہیں پورا کرنے کی توفیق اور طاقت اور وقت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.